اسی طرح جہنمیوں کے لیے قرآن مجید میں بھی بہت سے تبصرے موجود ہیں۔ قیامت پر ایمان نہ رکھنے والوں کو داروغہ جہنم شدید کھولتے پانی کا عذاب دینے کے ساتھ ساتھ معزز شخصیت کے احساس سے بھی نوازیں گے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 47 تا 50 میں ارشاد ربانی ہے، پکڑ لو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ، اس کو جہنم کے درمیان اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، اور اسے کہو کہ چکھ اس عذاب کا مزہ کہ بڑا زبردست عزت دار تھا تو۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے لیے آنے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ طور کی آیت نمبر 13 تا 16 میں ارشاد ربانی ہے، جس روز لوگ انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اس روز انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے کہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے؟ جاؤ اب اس کے اندر جھلسو، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، اور یاد رکھو تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا کہ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 10 to 14 میں ارشاد ربانی ہے، ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے کو آگ پر تپاتے ہوئے جہنم کے داروغوں کا فرمان، اسی عذاب کو رسول اللہ دنیا میں طلب فرما رہے تھے۔ اب اس کا مزہ، یعنی کافر اس عذاب کو رسول اللہ سے کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، اب یہ عذاب آخرت میں انہیں دیا جائے گا تو جہنم کا داروغہ کہے گا کہ اس کا مزہ لیجئے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 10 to 14 میں ارشاد ربانی ہے، قیامت کے بارے میں گمان سے کام لینے والے مارے گئے، جو غفلت میں مدہوشی میں پوچھتے ہیں آخر روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اب مزہ چکھو، اب فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم دنیا میں جلدی مچا رہے تھے۔ اور جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے کافروں پر داروغہ جہنم کا ایک لطیف طنز ہوگا کہ آپ حضرات لوگ تو بڑے فرما بردار لوگ تھے۔ اس کے بارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 22 to 26 میں ارشاد ربانی ہے، اکٹھا کرو ان ظالموں کو، ان